الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الغمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. معزز اساتذہ کرام، بزرگوں، بچیوں، معلمین و معلمات اور پردہ نشین دیگر خواتین، آج کی یہ تقریب سعید امام بخاری علیہ الرحمہ کی سب سے اہم تصنیف جامع بخاری کے افتتاح کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، اور اس ضروری موقع پر پہلا درس دینے کے لیے مجھ ناچیز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اولاً تو میری وہ لیاقت نہیں کہ میں افتتاح بخاری کا یہ فریضہ انجام دے سکوں، لیکن میرے رفیق محترم کی خصوصی توجہات کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے مامور سمجھا، اور آج کا اس درس کا بھار اور اس درس کی ذمہ داری میں نے اوڑھ لی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی افتتاحیہ کے طور پر، تمہیدی باتوں کے طور پر جو باتیں اور جو کلمات ہم سے کہلوائے، ہمیں بھی اور آپ سبھی حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے تعلق سے میرے رفیق نے کچھ باتیں، اور اس جامع کے تعلق سے یعنی کہ بخاری شریف کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کی ہیں۔ میں دو چار باتیں امام بخاری اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی یہ تالیف اور یہ تصنیف، ان دونوں کے تعلق سے دو چار باتیں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد باب اور حدیث پر گفتگو کر کے اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس کتاب کی تالیف اور اس کتاب کی ترتیب میں بڑی محنت، مشقت اور جانفشانی اٹھائی ہے۔ 6 لاکھ احادیث کم نہیں ہوتی، 6 لاکھ احادیث حضرت کو یاد تھی، اور ان 6 لاکھ احادیث میں سے حضرت نے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے میں ہے بخاری شریف، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ الگ ہے، اور ان کے الگ الگ اجزاء بھی ہیں، جس کو آپ جز نمبر 1 دیکھ رہے ہیں، اور آگے اسی طریقے سے اجزاء ہیں۔ 30 پارے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، اسی طریقے سے بخاری شریف کے بھی 30 اجزاء ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت نے کل جو احادیث ہیں، مکررات، معلقات سمیت اگر آپ احادیث گنیں گے تو 9082 احادیث ہیں۔ 9082 احادیث حضرت نے اپنی اس کتاب میں رقم فرمائی ہے،
ان میں مکرر حدیثیں بھی ہیں، یعنی وہ حدیثیں جو کئی مرتبہ آئی ہیں، معلقات بھی ہیں، یعنی وہ حدیثیں جو حضرت نے سند کے ساتھ بیان نہیں کی ہے، تحدیث کے طور پر بیان نہیں کی ہے، بلکہ باب میں بغیر سند کے ذکر فرمائی ہے۔ اور اگر ان معلقات اور مکررات کو حذف کر دیا جائے تو 2761 احادیث رہ جاتی ہیں۔ 2761 احادیث اس کتاب میں رہ جاتی ہیں مکررات اور معلقات کو حذف کرنے کے بعد۔ جیسے کہ عرض کیا رفیق محترم حضرت مفتی صاحب نے کہ حضرت نے اس کی ترتیب کے لیے بڑا اہتمام فرمایا، حتیٰ کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل فرماتے اور پھر 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے، اور استخارہ کر کے جو احادیث ان کے پاس جتنی سندوں سے ہوا کرتی تھی ان تمام سندوں کا جائزہ لیتے، پھر استخارے میں جو سند سب سے عمدہ اور اچھی صحت کے اعتبار سے جو اعلیٰ سمجھی جاتی تھی، حضرت اپنی اس کتاب میں اس سند کو لکھا کرتے تھے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 9082 احادیث ہیں، تو حضرت نے 9082 مرتبہ غسل فرمایا۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے 9082 مرتبہ غسل فرمایا، اور 9082 کو اگر آپ 2 میں ضرب دے دیں تو 18164 رکعتیں نماز پڑھی ہیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے۔ تو جب مرتب نے، مؤلف نے، مصنف نے اس کتاب کی تالیف میں کا اتنا اہتمام فرمایا ہے تو پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اس کا عشر عشیر بھی کم از کم اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ بھی وضو کا اگر ہو سکے تو غسل کا اہتمام کریں، غسل کرنے کے لیے غسل کر کے سبق پڑھانے کے لیے آئیں، اور پڑھنے والیوں کو بھی چاہیے کہ ہو سکے تو روزانہ غسل کر کے آیا کریں، نہیں تو باوضو ہر حال میں درس میں شریک ہوں۔ بغیر وضو کے احادیث کی کتابوں کو ہاتھ لگانا بے ادبی ہے۔ علامہ کشمیری علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس مقام اور مرتبے پر کیسے پہنچے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بھی کتاب چاہے وہ دینی ہو یا دینی نہ ہو، جیسے کہ منطق اور فلسفے کی کتابیں ہوتی ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کتابوں کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ علامہ کشمیری رحمہ اللہ کو ابن حجر ثانی کہا جاتا ہے، جس کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ لیا کرتے تھے، نظر سے وہ کتاب گزر جایا کرتی تھی، مکمل طریقے پر نقش کل حجر ہو جایا کرتی تھی، محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اس لیے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب میں یعنی کہ جامع بخاری میں ایک ہی کتاب نہیں لکھی ہے، متعدد کتابیں ہیں۔ جو پہلی جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں باب کیف کان بدء الوحی، اس کو کتاب الوحی کہا جاتا ہے، اور جب یہ کتاب مکمل ہوگی تو اس کے بعد کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، اور پھر اس کے بعد طہارت وغیرہ کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً 85 کتابیں حضرت نے اس جامع میں رکھی ہیں، 85 کتابیں حضرت نے اس جامع میں رکھی ہیں، اور اس 85 کتاب کو لکھنے کے لیے حضرت نے جو ابواب قائم کیے ہیں وہ 3889 ابواب اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور حدیثیں کتنی ہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 9082 احادیث ہیں، مکررات معلقات سمیت، اور ان کو حذف کر دینے کے بعد 2761 احادیث رہ جاتی ہیں۔ یہ کتاب جو
बुखारी शरीफ के नाम से या जामे बुखारी के नाम से जानी जाती है, ये इसका मुख्तसर सा नाम है, वरना असल नाम तो इसका एक सतर में है। मुकम्मल नाम मैं आपको जिक्र किए देता हूँ, उसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अल जामिउल मुस्नद अस्सहीहुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। अल जामिउल मुस्नद अस्सहीहुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। इस नाम की तशरीह और वजाहत के लिए 1 घंटे से ज़ायद वक्त दरकार है, इसलिए इस नाम की मुकम्मल तशरीह तो नहीं की जाएगी, सिर्फ हमने नाम बताने पर इत्तिफा किया है। आप अपने शेख से इस नाम के ताल्लुक से मुकम्मल वजाहत इंशाअल्लाह सुन लेंगे। इस किताब की मकबूलियत जो हुई है, इसमें दरअसल इमाम बुखारी अलैहि रहमा के इखलास का दखल है, और कोई भी अमल, कोई भी काम जब इखलास के साथ किया जाता है तो अल्लाह ताला उसे बेपनाह मकबूलियत अता फरमाता है। इसकी मकबूलियत का जो आलम है वो हम और आप देख रहे हैं कि कोई भी मर्द या औरत उस वक्त तक आलिम या आलिमा नहीं बनते जब तक के बुखारी शरीफ न पढ़ लें। आज दुनिया का कोई भी गोशा, कोई भी खित्ता जहाँ मदारिस कायम है, आलमियत तक की तालीम है, ऐसा नहीं होगा जहाँ बुखारी शरीफ की तालीम न होती हो। तो अल्लाह ने इतनी मकबूलियत अता फरमाई है, और आज जबकि यहाँ आलमियत का आगाज हुआ है, उसी सिलसिले की एक कड़ी और भी जुड़ गई, और यहाँ भी अब आलमियत की तकमील के लिए बुखारी शरीफ की तालीम और उसका पढ़ना जुज़्वे लायनफक बन गया। इस मकबूलियत के पीछे हमने बताया कि इमाम बुखारी अलैहि रहमा का इखलास सबसे अहम माने रखता है। इसी इखलास की वजह से हजरत ने जो जाफिशानी मेहनत मशक्कत उठाई, जिस एहतिमाम के साथ इस किताब को मुरत्तब किया, वो हमने बताया, और एक एक अहादीस के लेने में हजरत ने जो कमाले एहतिमाम फरमाया है वो तो आगे जर से लिखने के काबिल है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, उसे सुनिए और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए और समझिए कि हजरत ने हदीस को अख्ज़ करने के लिए, हदीस को लेने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी कुर्बानियां पेश की है। एक सफर में थे, दरियाई सफर था, और हजरत के एक रफीक भी साथ में थे। अब दोस्ती उनकी बज़ाहिर याराना अच्छा था, ताल्लुक अच्छा था, तो गुफ्तगू के दौरान ही इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने अपने रफीक से, अपने दोस्त से ये भी बता दिया कि मेरे साथ में 1000 अशरफियां हैं, 1000 दीनार हैं, करोड़ों रुपये इस वक्त के हो जाएंगे। तो हजरत ने फरमाया कि मेरे साथ 1000 अशरफियां। काफिला चल पड़ा, कश्ती चल पड़ी। रास्ते में जाने के बाद उस दोस्त की गद्दारी देखिए, उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि हमारे पास 1000 अशरफियां थी, वो किसी ने चोरी कर ली है। अब जाहिर बात है कि सब लोग तो कश्ती में बैठे हुए हैं, तो चोर तो बाहर से आया नहीं। जब चोर बाहर से आया नहीं है तो यकीनी तौर पर चोर कोई कश्ती के अंदर ही होगा। अब सबकी तलाशी ली जाने लगी। हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमा को क्योंकि अंदेशा हुआ कि जैसे औरों की तलाशी ली जा रही है तो मेरी भी तलाशी ली जाएगी, और मेरे पास वो अशरफियां निकलेगी तो मैं लोगों की नजर में मजरूह हो जाऊंगा, चोर कहलाऊंगा, मेरे ऊपर एक दाग और एक धब्बा हो जाएगा। इसलिए हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने चुपके से वो थैली दरिया में डाल दी, और जब तलाशी हजरत की भी ली गई तो वो थैली मिली नहीं। अब जब नहीं मिली तो लोगों ने उसी आदमी को बुरा भला कहा कि तुम कहते हो कि हमारे पास थैली थी, उसमें इतने पैसे थे, और थैली तो किसी के पास मिली नहीं, यकीनी तौर पर तुम झूठे हो। जब आगे बढ़े हैं और नदी से बाहर आ गए,
تو اس رفیق نے امام بخاری علیہ الرحمہ سے کہا کہ حضرت تو تھیلی کہاں گئی؟ آپ نے جو تھیلی رکھی تھی 1000 اشرفیوں کی، وہ تھیلی کہاں گئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تھیلی میں نے دریا میں ڈال دی۔ اس نے کہا کہ اتنی بڑی رقم آپ نے دریا میں ڈال دی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری عزت اور میری ثقافت خطرے میں تھی، اس ثقافت کے مقابلے میں اس 1000 دینار اور 1000 اشرفی کی میرے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہی قربانیاں حضرت نے دی ہیں۔ حرم شریف میں، حرم مدنی میں جیسے کہ بتایا کہ ریاض الجنہ میں یہ کتاب مرتب کی ہے اور 16 سال کا طویل عرصہ حضرت نے اس میں لگایا ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نجیم ابن فضیل اور وراق بخاری نے ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس سے باہر تشریف لائے ہیں اور آپ آگے آگے چل رہے ہیں اور محمد ابن اسماعیل یعنی کہ امام بخاری علیہ الرحمہ آپ کے پیچھے ہیں۔ آپ کا جو قدم اٹھتا ہے تو اس قدم پہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا قدم پڑتا ہے۔ اس سے اتباع سنت سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ متبع سنت تھے۔ اور ابو زید مروزی علیہ الرحمہ نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب بھی قابل ذکر ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ابو زید مروزی علیہ الرحمہ سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ابو زید سے کہ ابو زید کب تک تم شافعی کی کتابیں پڑھاتے رہو گے؟ کب تک تم شافعی کی کتابیں پڑھاتے رہو گے، میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ تو ابو زید علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کون سی کتاب؟ تو کہا کہ محمد ابن اسماعیل کی جامع وہ میری کتاب ہے۔ اس سے آپ اس کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آج اللہ نے آپ کو یہ ضروری موقع عنایت فرمایا ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھ رہی ہیں اور سبقاً پڑھیں گی۔ تو پڑھنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیت کی تصویری کر لینی چاہیے، اور اسی مناسبت سے حضرت نے جو پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ نیت ہی سے متعلق ہے۔ ہماری اور آپ کی جو نیت ہونی چاہیے وہ تأسی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانا، آئیڈیل بنانا، کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد کتاب پر نظر ڈالیے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد باب سے شروع کر دی ہے۔ عام مصنفین، عام مؤلفین کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کر کے حضرت نے اس کتاب کا آغاز فرمایا ہے۔ آپ نے نیچے دوسری کتابیں پڑھی ہوں گی، فقہ کی بھی اور دوسری بھی، ان کتابوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے الحمدللہ بسم اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد آگے کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں حضرت نے بسم اللہ کے بعد اپنی کتاب کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے تحمید وغیرہ کوئی قائم نہیں کی ہے، حمد وغیرہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ سے امام بخاری پر لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، گرچہ یہ سارے کے سارے اعتراضات خش و خاشاک کی طرح ہیں، بے سر و پا ہیں۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ، اور ایک حدیث میں بسم اللہ کا لفظ ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک ہی ہے، الفاظ اس کے الگ الگ ہیں۔ دونوں حدیث کا جو نچوڑ ہے، دونوں حدیث کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ کے نام سے کتاب کا آغاز ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب یعنی کہ علامہ کشمیری رحمہ اللہ کی اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں مکمل طور پر، تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ پر حدیث کی مخالفت کا الزام عائد نہیں ہوتا، اس کی مکمل طریقے پر پیروی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دونوں حدیث کا مقصد ایک ہی ہے۔
اللہ کے نام سے کتاب کا آغاز ہونا، اور حضرت نے بسم اللہ سے یعنی کہ اللہ کے نام سے کتاب شروع فرما دی ہے۔ لیکن لوگوں نے اور بھی جوابات دیے ہیں۔ مثلا ایک جواب تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں دیکھ لیجیے رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آ گئی، لہذا حمد سے کتاب شروع ہو گئی۔ اور ایک تیسرا جواب بادشاہ نے یہ دیا ہے جو بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ اس کتاب کی جو پہلی حدیث آپ نے پڑھی ہے وہ یہی قال حدثنا الحمیدی، حمیدی کا مادہ حامیم دال یعنی کہ حمد ہے، اور جو سب سے آخری حدیث حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے احمد ابن اشکاب کی۔ تو احمد کا مادہ بھی حامیم دال یعنی کہ حمد ہے، اور پہلی حدیث جو حمیدی سے منقول ہے اس کا مادہ بھی حامیم دال ہے۔ تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نے نہ یہ کہ صرف اپنی کتاب کو اللہ کی حمد سے شروع فرمایا بلکہ ختم بھی اللہ کی حمد پر ہی فرمایا ہے۔ اور ایک خاص نقطہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بڑا اہتمام کیا ہے احادیث کو ترتیب دینے میں۔ انہوں نے جو امام حمیدی علیہ الرحمہ کی سند سے پہلی حدیث نقل کی ہے یہ ایسے ہی بغیر کسی غور و خوض کے غیر مرتب طریقے پر نہیں رکھا ہے، بلکہ اس بات کا التزام اور اہتمام خصوصی طور پر کیا ہے کہ امام حمیدی جو ہیں یہ قریشی ہیں، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا اور آپ خود قریش میں سے ہیں، تو قریشی کی روایت کو مقدم کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ قریشی مقدم ہے دوسرے لوگوں پر، اور اسی وجہ سے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا الائمۃ من قریش۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب خلافت کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث لوگوں کے سامنے میں پیش کی الائمۃ من قریش، قریش کو حق تقدم حاصل ہے۔ اسی کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے حضرت نے جو پہلی حدیث جس استاد سے نقل کی ہے وہ قریشی سے نقل کی ہے، اور دوسری حدیث جو عبداللہ ابن یوسف کی ہے یہ مدنی ہے، اس لیے کہ دوسرا نمبر اہل مدینہ کا ہے۔ بہرحال امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب حمد سے شروع کر لی ہے، اللہ کا نام آ چکا ہے اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بھی ہو گئی۔ ایک جواب یہ بھی دیا ہے لوگوں نے کہ حدیث میں بسم اللہ سے یا حمد سے شروع کرنے کا تذکرہ ہے، لکھنے کا تذکرہ نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو جلالت شان ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے حساب سے یہ بات غیر ممکن ہے کہ حضرت نے اس کتاب کے لکھنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا ہو اور الحمدللہ نہ پڑھا ہو، یقینی طور پر پڑھا ہے، اس لیے حدیث پر عمل ہو گیا۔ ایک جواب اور بھی دیا ہے بعض علماء نے، وہ یہ کہ امام بخاری علیہ الرحمہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اتباع سنت، وہ قبر سے جو امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ باہر تشریف لائے، آپ کا قدم اٹھ رہا ہے، وہاں امام بخاری علیہ الرحمہ کا قدم پڑ رہا ہے، تو اس سے اتباع سنت سمجھ میں آیا۔ تو اس افتتاح بخاری میں بھی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے سنت کو ملحوظ رکھا ہے، وہ اس طریقے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکاتیب ہیں، آپ کے جو خطوط ہیں، آپ نے اپنے خطوط بسم اللہ سے ہی شروع کیا ہے، اس میں الحمدللہ نہیں لکھا ہے۔ تو اس میں بھی آغاز میں بھی عام محدثین، عام مصنفین کے طریق کو اختیار نہیں کیا بلکہ اتباع سنت کو ملحوظ رکھا ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے تعلق سے یہ بات بھی جان لینا اہم اور ضروری ہے کہ ان کے جو تراجم ہیں، تراجم سے مراد اردو کا ترجمہ نہیں ہے، یہاں
جو اصطلاح ہے محدثین کے وہ مراد ہیں جو ابواب قائم کرتے ہیں، انہیں ترجمہ کہا جاتا ہے۔ تو جو تراجم قائم کرتے ہیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور جس نے ان کے تراجم کو سمجھ لیا تو ان کے لیے بخاری پڑھنا اور پڑھانا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء اس بات پر متفق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ البخاری فی ترجمتہ، کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا مسلک اگر جاننا ہو، ان کی منشا اگر سمجھنی ہو، ان کا مقصد سمجھنا ہو، تو باب کو سمجھو۔ باب کو سمجھنے کی وجہ سے آپ امام بخاری کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے جو بھی ابواب آئیں گے تو آپ کو آپ کے شیخ انشاءاللہ پہلے مقصد ترجمہ بتائیں گے، اس بات کو واضح کریں گے کہ اس باب کے قیام کا کیا مقصد ہے، اور پھر اس کے بعد جو احادیث ہوں گی ان احادیث کو ان ابواب پر منطبق کریں گے۔ تو آج کا جو یہ پہلا باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت نے اس باب میں بدء وحی یعنی کہ وحی کی ابتدا اور شروعات کو بیان کرنا چاہا ہے۔ بہت سے شراح نے یہی سمجھا ہے، اور اس کے سمجھنے کی وجہ سے احادیث کے انطباق میں غلطی ہوئی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا تب بھی بعض احادیث ابواب باب پر منطبق نہیں ہو سکی۔ اس بات کی پہلی ہی حدیث اگر آپ دیکھ لیں تو باب پر منطبق نہیں ہو رہی ہے، دوسری حدیث بھی منطبق نہیں ہوتی ہے، تیسری حدیث، جتنی حدیثیں اس میں 5 یا 7 حدیثیں ہیں، بعض نے 5 اور بعض نے 7 حدیثیں کہی ہیں اس باب میں، ان میں سے صرف ایک حدیث ہی ایسی ہے جس میں وحی کے آغاز کا ذکر ہے، باقی کسی بھی حدیث میں وحی کی ابتدا اور وحی کی شروعات کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر بدء وحی کا مقصد یہ بیان کیا جائے کہ صرف وحی کی شروعات کو بیان کرنا ہے تو پھر امام بخاری کا جو منشا ہے اس تک پہنچنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے جو بات کہی ہے اور ہمارے نزدیک بھی وہ اہمیت کا حامل ہے، کافی اہم ہے، وہ یہ کہ اس باب میں امام بخاری علیہ الرحمہ وحی کے احوال کو بیان کرنا چاہتے ہیں مطلقاً، صرف اس میں وحی کے احوال کو بیان کرنا چاہتے ہیں، چاہے ابتدا کے احوال ہو یا بعد کے احوال ہو۔ اس چیز کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو پھر بعد کی تمام حدیثیں اس پر منطبق ہو جائیں گی۔ اور یہ بات صرف یہی نہیں ہے، اس قسم کے ابواب حضرت نے آگے بھی قائم کیے ہیں۔ آگے چل کر کے ایک باب آئے گا، باب کیف کان بدء الحیض، حیض کی ابتدا اور شروعات کیسے ہوئی۔ ایسے ہی آگے چل کر کے کتاب الصلاۃ میں ایک باب آئے گا، باب کیف کان بدء الاذان، اذان کی شروعات کیسے ہوئی۔ وہاں بھی یہی بات ہے کہ جو حدیثیں بدء حیض میں اور بدء اذان کے ابواب میں ذکر کی گئی ہیں، ان احادیث کو اگر ابتدا پر منطبق کیا جائے تو تمام حدیثیں باب پر منطبق نہیں ہو پاتی۔ اس لیے وہاں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے کہ حیض کے احوال کا بیان ہے اور بدء اذان میں اذان کے احوال کا بیان ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی صرف ابتدا اور شروعات کو نہیں بلکہ وحی کے احوال کا بیان ہے، اب چاہے وہ پہلی حالت ہو، بعد کی حالت ہو یا کوئی بھی حالت ہو۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت نے جو کتاب الوحی سے یا کہیے کہ وحی سے کتاب کو شروع فرمائی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس باب میں بلکہ اس کتاب میں جو بھی باتیں آ رہی ہیں وہ در حقیقت وحی ہیں۔ آپ تمہیدی گفتگو میں اپنے شیخ سے ضرور سنیے گا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جسے کتاب اللہ اور قرآن کریم کہا جاتا ہے،
اور وحی غیر مطلوبی کو احادیث کہا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات اور اپنی مرضی سے کچھ بھی کلام نہیں فرماتے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یقینی طور پر یہ اللہ کا ہی کلام ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں القاء فرمایا ہے، الفاظ آپ کے ہیں، کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس لیے یہ بھی وحی ہے۔ تو اس بات کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ دین اور شریعت کا دار و مدار وحی پر ہے۔ جب مدار اور مبدا سمجھ میں آ جائے گا تو اس کے بعد جو باتیں آگے آئیں گی ان کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور اگر پہلی سیڑھی سمجھ میں نہ آئے، لوگ اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں، تو پھر اس کی اونچائی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وحی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دین کا مکمل دار و مدار وحی پر ہے، اس لیے وحی کے بیان کے بعد آگے کتاب العلم لائے ہیں۔ پہلے کتاب الایمان ہے اور پھر اس کے بعد کتاب العلم ہے، کتاب العلم کے بعد اعمال کا بیان ہے۔ تو جب یہ ہمارا عقیدہ ہوگا کہ جو دین اور جو شریعت ہمارے پاس آئی ہے وہ مکمل طور پر وحی ہے، جہاں انسان کے عقل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے وہیں سے وحی کی شروعات ہوتی ہے، تو جب یہ بات ہمارے ذہن میں رہے گی تو دین کے کسی بھی حکم پر، چاہے وہ کسی بھی قسم کا حکم ہو، چاہے وہ ہماری عقل میں آنے والا ہو یا آنے والا نہ ہو، سرے تسلیم خم کر کے انسان اسے مانے گا۔ تو وحی کے بعد علم کو ذکر کیا اس لیے کہ عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور جب علم حاصل ہو جائے گا تو پھر اعمال پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بہرحال یہ وحی کے احوال کا بیان ہے، اس چیز کو خاص طور پر پیش نظر رکھیے تاکہ جو حدیث آ رہی ہے اس کا باب پر انتباہ آسان ہو جائے۔ وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کہ بے شک ہم نے آپ کی جانب وحی کی جیسے کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور نبیوں کی جانب جو آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تھے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی کتاب اب ہم نے بتا دیا آپ کو کہ 85 کتابیں اس جامع میں ہیں، تو جب بھی کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو باب قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی آیت لکھتے ہیں، کبھی باب سے پہلے بھی لکھ دیتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ آیت کریمہ اس کتاب کی پیشانی ہے، اور آنے والے ابواب اور آنے والی احادیث اصل کے اعتبار سے اس کی تشریح ہے، اس آیت کریمہ کی وضاحت ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، آگے کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، اکثر جگہوں میں قریب آپ یہی دیکھیں گے کہ پہلے قرآن کریم کی آیت اور پھر اس کے بعد ابواب اور احادیث ہیں۔ تو اسی مناسبت سے چونکہ اس کتاب میں وحی کا بیان ہے تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت لکھی ہے جس میں وحی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حدیث پر نظر ڈالیے، پہلی حدیث ہے وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا، وبہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے بالسند المتصل۔ بالسند المتصل کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں یا ہم جو پڑھا رہے ہیں تو ہم سے لے کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ کے جو استاد ہیں حمیدی، اس بیچ میں درمیان میں 25 کے قریب اساتذہ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان تمام کا جب نام لیا جائے گا تو کافی وقت لگے گا، اور ہر حدیث کے شروع میں اس کا نام لیا جائے تو بڑا مشکل ہوگا، اس لیے اس کا شوق اور مخفف بنایا گیا ہے بالسند المتصل، گویا کہ قاری حدیث سے لے کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ تک کے جو روات ہیں وہ بالسند المتصل میں محذوف ہو گئے۔ ہم نے جو یہ کتاب پڑھی ہے وہ حضرت شیخ نصیر احمد خان صاحب علیہ الرحمہ سے پڑھی ہے، اور ان کے جو استاد ہیں وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ہیں، اور انہوں نے جو
हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी अलैहिर्रहमा से पढ़ी है और हज़रत शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा ने हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा जो बानी दारुल उलूम देवबंद हैं उनसे पढ़ी है और हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा ने बुखारी शरीफ शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी अलैहिर्रहमा से पढ़ी है और शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी अलैहिर्रहमा ने शाह अब्दुल अजीज़ अलैहिर्रहमा से पढ़ी है और शाह अब्दुल अजीज़ अलैहिर्रहमा ने अपने वालिद मोहतरम शाह वलीउल्लाह से पढ़ी है। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इस बर्रे सगीर में जहाँ कहीं भी अहादीस पढ़ी और पढ़ाई जाती है उन तमाम की सनदें शाह वलीउल्लाह साहब देखिए तार जनो भेले ऑन कर था ऑन कर लाइट आइले ऑन लाइट आवे छै इन्वर्टर अथी गाल छै ना इन्वर्टर पूरा इन्वर्टर इन्वर्टर से कनेक्शन करने चाहिए। लाइट जैसे तो सब पंखा चलत रहे छै, सब पंखा के इन्वर्टर पर शॉर्ट करना इन्वर्टर वैसे पाप तो एक मिनट मात्र इन्वर्टर पर कालिए शुरू करेला फिर लाइट चले तब क्या हुआ? कहाँ लाइट कहाँ गेला? माइक नहीं बोले देखी रे तार को छूटले नहीं छोड़ा देना बच्चा सब जल्दी का जा तो देखिए मस्जिद माइक कहाँ बोले ए वो ना तार लाइन काटने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात कि आमाल का दारो मदार या कहिए कि आमाल का एतिबार नियतों पर है। एतिबार के माने आते हैं बराबर करने के। मोची के पास अगर आप जाएंगे जूते बनवाने के लिए तो वो दोनों जूते के नाल को बराबर करता है। हज़्बुन नाल बिन नाल, एक जूते के तस्मे को एक जूते के नाल को दूसरे नाल के बराबर करता है। ये है एतिबार। किसी को कहा जाता है किसी नाल बिन नाली, एक जूते को दूसरे जूते के एक नाल को दूसरे नाल के बराबर करना, किसी को एतिबार भी कहा जाता है। तो इन्नमल आमाल बिन्नियात का मतलब ये हुआ कि आमाल को बराबर किया जाएगा नीयत के, परखा जाएगा नीयत पर, देखा जाएगा कि आमाल नीयत के मुवाफिक और मुताबिक हैं या नहीं। अगर मुवाफिक हैं यानी कि अच्छी नीयत है तो बेड़ा पार होगा और वो अमल इंदल्लाह मकबूल होगा। और अगर आमाल तो फी नफ्स से ही अच्छे हैं लेकिन नीयत अच्छी नहीं है तो नीयत के खोट की वजह से, नीयत में कमी की वजह से वो अमाल लपेट करके मुंह पर मार दिए जाएंगे और उस पर कोई भी अजर नहीं मिलेगा। इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। ये एक ज़ाब्ते कुल्ली की हैसियत से है। फिर इसी को और वाज़े करके फरमाया कि आमाल का दारोमदार नियत पर होने का मतलब ये है व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, कि हर शख्स के लिए, हर आदमी के लिए वही चीज है जिसकी उसने नियत की है। हम और आप कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। तो हर अमल का एतबार नियत पर है, नियत पर परखा जाएगा। और उसी की एक और वजाहत कर दी कि इंसान को अपने किए का वही मिलेगा जिसकी उसने नियत कर रखी है। अभी भी बात मुकम्मल वाज़े नहीं हुई, इसीलिए वजाहत के लिए एक मिसाल जिक्र की है। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। कि नियत को समझना हो तो आप ये समझ लीजिए कि
کہ جو آدمی ہجرت کرے، ہجرت جیسی مقدس اور عظیم چیز، صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ان میں سب سے بڑی قربانی ان کی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار بیوی بچوں کو مکہ المکرمہ جیسے معظم شہر اور حرم کو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ آئے، جہاں کی آب و ہوا بھی اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے ہجرت کی۔ تو ہجرت جیسا مقدس عمل کے بارے میں فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے دنیا طلبی کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، اسے دنیا ہی ملے گی۔ اب بات واضح ہو گئی کہ جو آدمی جیسی نیت کرے گا، اگر آپ پڑھ رہی ہیں اس کے لیے کہ ہمیں مناسب رشتہ مل جائے، ہماری شادی پڑھے لکھے لڑکے سے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ آپ کو مل جائے گا اور ثواب کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس لیے عالمہ بن رہی ہیں کہ بھئی احادیث رسول پڑھیں گے اور پڑھ کر کے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے، تو وہ عالم لڑکا بھی مل جائے گا اور یہ چیز جو اصل ہے یہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے نیت کا بڑا فرق پڑتا ہے، اور نیت ہر چیز میں نہیں دیکھی جاتی ہے، یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے۔ جو برے اعمال ہیں اللہ کے یہاں، ان میں اچھی نیت کرنے سے عمدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے اس ارادے سے کہ ہم مال کو چوری کر کے غریبوں میں تقسیم کریں گے، صدقہ و خیرات کیا کریں گے، جو غریب لوگ ہیں ان کو مالدار بنائیں گے، صرف چند لوگوں کے پاس ہی پیسے کیوں جما رہے ہیں، تو بظاہر یہ نیت اچھی ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ چوری حلال نہیں ہو جائے گی۔ تو جو مباح اعمال ہیں اور جو عبادات ہیں ان میں نیت دیکھی جائے گی۔ مباح اعمال کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کپڑا ہم اور آپ پہنتے ہیں، کپڑا پہننے میں ہماری نیت کیا ہے؟ ستر پوشی کا ارادہ ہے، ستر چھپا کر کے ہم نماز پڑھیں گے، ستر کو دکھانا جائز نہیں ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار مقصود ہے۔ اس قسم کی اگر نیتیں ہیں تو اس کے اوپر اجر ملے گا۔ اور اگر ہم نے بہترین برقع پہنا ہے، بہترین سوٹ ہم نے خریدا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہماری سہیلی دیکھ کر کے جلے اور ان کو قرآن پیدا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر گناہ ملے گا۔ تو یہ مباح چیزیں ہیں، اس میں عمل نیت کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے۔ اور ایسے ہی جو عبادات ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، ان میں بھی ان اعمال میں بھی نیتوں کا اعتبار ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو اجر ملے گا۔ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں فریضہ سمجھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے تو اجر ملے گا، اور اگر ہماری یہ نیت ہے کہ بھئی لوگ ہمیں نمازی کہا کریں، متقی اور پرہیزگار کہا کریں، تو پھر ریا اور نمود دکھلاوا ہے، اس پر کچھ بھی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اسی کی ایک اور مثال دی، یا دنیا طلبی کے لیے اور امرأتی ینکحھا، یا عورت سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، تو اسے وہی چیز ملے گی جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے، یعنی کہ شادی کرنے کے لیے تو شادی۔ شراح نے لکھا ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس میں نکاح کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ ایک شخص نے، نام نہیں لوں گا، نام ہمیں معلوم ہے لیکن پھر بھی احتیاطاً میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، ایک شخص نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا۔ اس عورت نے کہا کہ بھئی آپ ہجرت اگر کریں گے تو جا کر کے میں آپ سے نکاح کروں گی، اور اگر ہجرت نہیں کرتے تو میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ تو چنانچہ انہوں نے ہجرت کر لی۔ اس کے بعد یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اس آدمی کی ہجرت میں چونکہ اخلاص نہیں ہے، اس کی وجہ سے انہیں ہجرت کا جو اجر ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ تب یہ کہ ہم نے کہا کہ عبادات میں نیتوں کے اعتبار سے اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر نیت غلط ہو گئی ہے تو وہ عبادت باطل نہیں قرار پائے گی۔ یعنی کہ اگر آپ نے نماز ریا اور نمود دکھلاوے کے لیے پڑھ لی ہے تو کوئی مفتی آپ کو یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ پھر سے نماز پڑھیں، اس لیے کہ اس کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں، پاک صاف ہونا، قبلہ رو ہونا، کپڑے کا، بدن کا، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کی رعایت کر کے اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو گئی۔ نیت میں فطور ہے، اجر نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی ہجرت انہوں نے کر لی، ہجرت کا اجر نہیں ملے گا، تاہم ہجرت باطل
نہیں ہوا، اور اس کی دلیل یہ ہے باطل نہ ہونے کی کہ آپ نے اس صحابی کو واپس مکہ نہیں بھیجا کہ جاؤ تمہاری ہجرت صحیح نہیں ہوئی۔ یہ تو حدیث کی اختصار کے ساتھ تشریح ہے۔ اب جو اصل چیز ہے اس پر مختصر گفتگو کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ حدیث کا باب سے ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے۔ میں نے اوپر بتایا کہ باب کا مقصد ہے وحی کے احوال کو بیان کرنا۔ حدیث میں دور دور تک بظاہر وحی کا ذکر نہیں ہے، لیکن بنظر غائب گہری نظر آپ ڈالیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس میں ہجرت کا ذکر ہے، اور ہجرتیں دو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے 6 ماہ تک اپنے گھر سے غار ہرا تک ہجرت فرمائی ہے۔ مسلسل آپ آتے تھے، کبھی 2 دن کبھی 3 دن یہاں قیام فرماتے تھے۔ 6 مہینے تک کی آپ کی ہجرت ہے۔ ایک ہجرت تو یہ ہے، اور دوسری ہجرت ہے مکہ سے مدینہ کی جانب، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس میں جو پہلی ہجرت ہے آپ کے اپنے گھر سے غار ہرا تک، یہ ہجرت اصل کے اعتبار سے مبدأ وحی ہے، مبدأ وحی ہے، وحی کے آغاز کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس 6 مہینے میں آپ نے جو خلوت نشینی کی ہے اور تنہائی میں جو آپ نے عبادت کی ہے، جس کا ذکر آگے تیسری حدیث میں آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور فرشتہ آپ پر سورہ اقرا کی ابتدائی چند آیات لے کر کے آیا۔ اور دوسری جو ہجرت ہے جو مکے سے مدینے کی جانب ہے، یہ اصل کے اعتبار سے وحی کے ظہور کا سبب ہے، وحی کے ظاہر ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جب تک مکے میں تھے اسلام اس درجہ پلا پھولا نہیں، ڈر اور خوف کے سائے میں لوگ زندگی گزار رہے تھے، لیکن مدینے میں آ کر کے لوگوں نے اپنی ایک ریاست بنائی، اپنا ایک ملک بنایا، اور ایک اسلامی مکمل نظام قائم کر کے چلایا، اور وحی کے نزول کے جو مقاصد تھے اس کا ظہور ہوا، اور پھر فتوحات ہوئی۔ اس اعتبار سے حدیث میں وحی کا ذکر ہو جاتا ہے، مبدا کا بھی اور ظہور کا بھی۔ تو کسی نہ کسی درجے میں وحی کا ذکر آ گیا، حالتوں میں سے کسی بھی حالت کا ذکر آ گیا، تو یہ حدیث بات پر منطبق ہو گئی، بات تو اصل مکمل ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہاں ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں دوسری، اور کچھ دوسرے دوست و احباب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جی یہ کچھ علمی گفتگو تھی جو اصل کے اعتبار سے اساتذہ حدیث اور جو حدیث کی طالبات ہیں ان سے متعلق تھی اور ان کے سمجھنے کی تھی۔